السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انسان زمین پر ایک زندگی مستعار لے کر پیدا ہوا ہے۔ اور اس زمین پر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن شیطان کو بھی اتارا ہے، اور یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ شیطان ہے اور یہ تمہارا دشمن ہے۔ اس کی چالوں میں نہ آؤ، اس کے جھانسوں میں نہ آؤ، اور اس کے بتائے ہوئے راستوں سے اجتناب کرو۔ اگر یہ کام تم کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیاب اور ناکام دنیا نے اس کے الگ الگ معیارات بنا لیے، اور کوئی بھی آدمی دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو ناکام ہونا چاہے، کوئی بھی نہیں۔ ایک چھوٹا بچہ جس کو ابھی عقل آئی ہے، اس عمر سے لے کر بڑھاپے تک کوئی آدمی بھی ناکامی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ زندگی کی تگدو صرف کامیاب ہونے کے لیے، ناکام ہونے کے لیے کوئی آدمی نہ سوچتا ہے نہ عمل کرتا ہے۔ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کامیابی دراصل ہے کیا؟ یہ وہ اہم ترین معیار ہے جس کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے۔ آج کل اخبارات میں کامیابی اور ناکامی کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں۔ ہر زبان کے اخبار میں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اخبارات انسانوں کو کامیاب اور کچھ انسانوں کو ناکام بتاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو چھپنے والے اخبار ہیں، جسے میڈیا کہا جاتا ہے، انہوں نے جو پیمانہ کامیابی اور ناکامی کا بنایا ہے وہ انتہائی بیکار اور فضول ہے۔ کامیابی اس وقت اہم ہوگی جس دن زمین اخبار بنے گی۔ جب تک مشین اخبار چھاپتے رہیں گے
کامیابی اور ناکامی ان امپورٹنٹ، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جس دن یہ زمین اخبار بنے گی اور اللہ کے سامنے اپنے تمام احوال کو پیش کرے گی، اس دن جو کامیاب ہے وہ کامیاب۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زمین پہ کیا لکھا جا رہا ہے اور ہماری زندگیاں کس ڈگر پہ چل رہی ہیں اور زمین ہمارے بارے میں کیا لکھ رہی ہے۔ یہ زمین کیا اعلان کرنے والی ہے کل آخرت میں اور قیامت میں اللہ کے سامنے کہ میرے سینے پر یہ کامیاب آدمی ہے یا یہ ناکام آدمی ہے۔ تو سب سے پہلا اور اہم ترین معاملہ تمام انسانوں کے لیے یہ ہے کہ چھپنے والے اخبار نہیں، بلکہ جس دن زمین اخبار بن جائے گی اس دن کامیابی، اہم ترین کامیابی اور اصل ترین کامیابی وہی ہے۔ اس کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ مختلف کامیاب لوگوں کو جو آخرت میں کامیاب قرار دی جاتے ہیں ان کو چن کر زمین پہ چھوڑتا ہے تاکہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر دنیا والے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ یہ کام تو پہلے اللہ کے رسول انجام دیتے رہے، رسولوں کی کڑی پر مہر ثبت ہوئی تو صحابہ آئے، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد ہر دور میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو اٹھاتا ہے اور ان کی زندگیوں کو ضیاء آمیز اور منور کرتا ہے، اور بعد والی نسلوں کے لیے درخشاں زندگی کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ زندگی ہے، ان کی زندگیوں کے بارے میں جانو اور اپنی ایمانوں کو فروغ دو اور ایمانوں کو سنوارو۔ حضرات گرامی، قرآن اور حدیث سے کامیاب ترین آدمی وہ جھلکتا ہے جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے، یہاں تک کہ اس کی آخری سانس بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کامیاب ترین آدمی ہے، چاہے اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اس نے زندگی گزاری ہو، لیکن وہ شخص جو اپنی زندگی میں اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے، اور پھر اللہ کے پاس اس حالت میں پہنچتا ہے کہ یا تو اس کے جسم سے خون کے قطرے ٹپکے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ دار پر چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کامیاب ترین آدمی ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ صحابی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ کامیابی کا صحیح تصور ہمارے نگاہوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ ایک صحابی
حضرت خبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جماعت کے ساتھ عزل اور خارا کے علاقے میں روانہ کیا۔ وہاں کے لوگوں نے غداری کی اور مسلمانوں کو قید کر لیا۔ حضرت خبیب جنگ بدر میں بہت زبردست کارنامہ انجام دیے تھے۔ کفاران قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے ختم کیا تھا۔ بنو عامر کے لوگوں نے انہیں لا کے مکے میں بیچ دیا۔ مکے کے سرداروں نے انہیں خرید لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دینا چاہیے۔ کچھ دن قید رکھا گیا۔ اب ایک دن طے کیا گیا تنیم کے مقام پر، جہاں اپنے حاجی لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کی جب خواہش ان کے دل میں انگڑائی لیتی ہے، تنیم کے پاس بنی ہوئی مسجد عائشہ میں جا کر احرام باندھتے ہیں۔ اس کے پڑوس میں ایک کامیاب ترین آدمی نے جو تاریخ رقم کی ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ پورے مکے والے جمع ہوئے اور حضرت خبیب کو ایک اونچے مقام پہ کھڑا کر دیا گیا اور بڑے بڑے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کی کنگیاں دے دی گئیں۔ ان کنگیوں سے ان کے جسم پہ مارو اور گوشت کے تکے الگ کرو۔ حضرت خبیب نے اس موقع پہ کہا کہ دیکھو تم مجھے اب ختم کرنا چاہتے ہو، میری یہ خواہش ہے پوری کر دو۔ میں مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب نیچے اترے اور 2 رکعت جلدی انہوں نے نماز ادا کی اور سلام پھیر کر کہا، اے کفاران قریش، میری طبیعت تو چاہ رہی تھی کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے میں بڑی طویل پڑھوں، سجدے طویل کروں، تلاوت لمبی کروں، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ تم مجھے بزدل سمجھو گے، موت سے ڈر کے میں اپنی نماز کو طویل کر رہا ہوں، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا ہے۔ اب کھڑے ہو گئے اور لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسم کے تکے نکالے جا رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، موت بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ ابو سفیان آ کے کہتا ہے، اے خبیب، کیا یہ بات تمہیں پسند نہیں تھی؟ نہیں ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں میں بالکل خیریت سے رہو اور یہاں تمہاری جگہ محمد رہیں؟ یہ بات تمہیں اس وقت پسند آ رہی ہوگی؟ کامیاب ترین آدمی نے اس موقع پر اچانک غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نادانوں، مجھے یہ بات بھی پسند نہیں کہ میں گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مزے میں رہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا تک چبھ جائے، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ یہ محبت خبیب جو ایمان لائے تھے، اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے چن کر
ازل اور خارا کے علاقے کے لوگوں کے اندر دعوت دین کو پھیلانے کے لیے آپ کو بھیجا تھا، لیکن وہاں سے پکڑے گئے اور یہاں بالکل موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور یہ مطالبہ ان سے کیا جا رہا ہے کہ بس یہ مان لو تم۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ کے قدموں میں پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے یہ برداشت نہیں کروں گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پورے جسم سے کنگیاں مار مار کر ان کے گوشت کے تکوں کو الگ کیا گیا، یہاں تک کہ پورا جسم خون سے خالی ہو گیا، اور وہ کامیاب آدمی اس حالت میں اللہ کے پاس پہنچا کہ مالک لہو لہان ہو کے تیرے سامنے آ گیا ہوں میرے مولا، کسی کے پیسے مجھے دینے نہیں ہیں کہ اس نے مجھے مار دیا ہے، مالک میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہوں اس لیے اس نے مجھے مار دیا ہے، مالک میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا اس لیے اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، بس صرف اور صرف تیرے راستے پہ چلنے کی وجہ سے میرا جسم لہو لہانے میں آ گیا میرے مولا۔ کامیاب پکڑے گئے اور دار پر چڑھائے گئے، کامیاب ترین آدمی۔ جب زمین اخبار بنے گی، اگر ہم وہاں پہ ہوں گے، ہم میں سے کئی لوگوں نے تنیم کی مسجد عائشہ میں احرام باندھے ہوں گے، اس بات سے بے پرواہ کہ اتنا عظیم الشان واقعہ وہاں وقوع پذیر ہوا ہے، وہاں کی تنیم کی زمین جب اخبار بن جائے گی تو ہم تمام دیکھ لیں گے حضرت خبیب نے کیا واقعہ رقم کیا تاریخ کا۔ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھانسی کے پھندے کو چومتے ہیں اللہ کے لیے، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں سورہ حامیم و سجدہ پڑھیں گے آپ تو ایک کامیاب آدمی کا تذکرہ ہے۔ سورہ حامیم و سجدہ اور سورہ یاسین، یہ دو افراد کے واقعے کو جوڑ کر ہم پڑھیں گے اور ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ کامیابی کیا ہے۔ ہم جس ورچوئل ورلڈ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس خواب کی دنیا میں یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کامیابی کا کچھ اور ہی تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ سکسیسفل مین، کامیاب آدمی، پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ قالوا ربنا اللہ، اب اس کے بعد حالات متغیر ہوئے، زندگی مشکل میں آ گئی، قید و بند کا شکار ہوئی، موت نگاہوں کے سامنے ٹھہر گئی، حالات ناگفتبا ہوئے۔ نیور مائنڈ، ثم استقاموا، پوری استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے،
جب آدمی دل کی گہرائی سے اللہ کے رب ہونے کے اعلان کرتا ہے اور اس بات کو ببانگ دہل کہتا ہے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اسی کے قانون کو مانتا ہوں، زمین پہ اسی کے قانون کو چلانا چاہتا ہوں، پھر زندگی مشکلات میں گھر جاتی ہے۔ اس موقع پہ ثم استقاموا، استقامت کا مظاہرہ صحابہ کی زندگی اس آیت کی پرتیک، اس آیت پرتیک ہندی میں کہتے ہیں، اس آیت کی مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی۔ ثم استقاموا، استقامت، ٹھہر گئے، پوری دنیا مخالفت، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھہر گئے، اس لیے کہ میں نے کہہ دیا اللہ میرا رب ہے۔ یہ کیفیت اگر تمہاری زندگی کی رہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تم نے دو کام کیے بندے، ایک کام کہ تم نے ہم کو اپنا رب مانا، رب مان کے صبح مانے شام پھر کے ایسا نہیں کیا، بلکہ پھانسی کے پھندے تک تم نے استقامت کا ثبوت دیا۔ اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے، وہ کام کیا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ایسے بندے کے اوپر ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ انتہائی سرور کی گھڑیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ جس منظر کو دیکھ کر لوگوں کے کلیجے حلق کو لگتے ہیں، اس منظر کو تکمیل کرتے ہوئے وہ انتہائی سکون کے ساتھ تتنزل علیہم الملائکہ، اس لیے کہ اللہ اپنے ملائکہ کو بھیجتا ہے، ملائکہ ہمت دلاتے ہیں، اللہ تخافو، ڈونٹ وری، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ولا تحزنو، حزن و ملال بھی مت کرو، غم بھی نہ کرو کہ بیوی بچے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر جو، ولا تحزنو وابشروا بالجنہ، تمہارے لیے جنتیں آراستہ کر دی گئی ہیں، کیا بیوٹیفل خوبصورت جنتیں تمہارے لیے ہیں۔ وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ارے تم سے اس کا وعدہ ہے، تم نے دو ہی کام تو کیے کہ اللہ کو رب مانا اور زندگی بھر اس پہ استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اب معاملہ یہ ہے، ان جنتوں کا ہم نے جو وعدہ کیا وہ جنتیں یہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں آپ اکیلے نہیں، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم عرش والے، ساری دنیا کو پیدا کرنے والے، زمین کے اور کائنات کے تنکے کے مالک تمہارے دوست ہیں۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، ہم عرش والے تمہارے دوست۔ وفی الآخرہ، سانسیں ختم ہو رہی ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست۔ جب آخرت میں پہنچاؤ گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَات ڈو یو وانٹ، کیا چاہو گے حاضر ہے، بس چاہو بندے، چاہو، تمہارے دل میں خواہش نے انگڑائی لی، ریڈی، ہم تیار ہیں حاضر کرنے کے لیے۔ اور جو کچھ بھی تم سے وعدہ کیا گیا وہ حاضر ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشگی کے لیے نہیں، نزلم من غفور الرحیم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ نزل کا مطلب ابتدائی۔ ریلوے اسٹیشن سے آپ ایک دو دن کے لیے کسی کے گھر پہنچے، گھر میں خوشی ہو گئی اور ادھر بریانی بننے کے تمام
لوازمات تیار ہونے لگے، لیکن چونکہ مہمان آئے ہیں تو امیڈیٹلی کچھ نہ کچھ بہتر ان کا انتظام ہونا چاہیے۔ مہمان نوازی بہتر سے بہتر جو مہمان نوازی ہوتی ہے، نزل ابتدائی، وہ دیکھتے ہی پتا چلتا ہے کہ 2 دن میں اور کیا ملنے والا ہے۔ ابتدائی مہمان نوازی کو دیکھ کر، ابتدائی خوشی کو دیکھ کر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ آگے آنے والے دن کیسے ہوگے۔ نزلم من غفور رحیم، تمہارے غفور رحیم رب کے پاس یہ ابتدائی ہے، ابتدائی مہمان نوازی۔ کامیاب آدمی جوانی میں اپنی زندگی کو لگا دیا، 65 سال تک کتنے جنریشن گزرے، ثم استقاموا کا مظاہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی میں ہم آپ کے ساتھ، قیامت میں بھی آپ کے ساتھ، جنت کی بشارت ہے اور وہاں جو چاہے گا مل جائے گا۔ حضرات گرامی، سورہ یاسین میں ایک اور کامیاب آدمی کا، یہاں تو زندگی لگا دی، اس نے پوری زندگی لگا دی، اور سورہ یاسین میں ایک شخص کا تذکرہ ہے، اس کے زندگی کے آخری لمحات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ زندگی کے آخری لمحات اور زندگی ختم ہونے کے بعد ابتدائی لمحات، دونوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حامیم و سجدہ میں طویل زندگی کا، ثم استقاموا، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کی زندگی، اور سورہ یاسین میں اس شخص کی جو اس کی زندگی کے آخری لمحات، سانس ختم ہوئی، اور جنت کے ابتدائی لمحات، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ 2 رسول آئے، دونوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے کو بھی بھیجا۔ قوم سامنے کھڑی ہے، 3 لوگ اللہ کے پیغام کو پیش کر رہے ہیں، اتنے میں دور دراز علاقے سے ایک مرد مومن دوڑتا ہوا آیا، اور وہ تینوں پیغمبروں کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنی قوم سے کہا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگو، یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات کو مان لو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، دیکھو یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ رسول ہیں جو کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی فیس نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی کنسلٹنسی کا معاملہ نہیں ہے ان کے معاملے میں۔ ان کا دل چیر کے دیکھو، تمہارے لیے تڑپ ہے کہ تم کل دوزخ کا ایندھن بنو گے، اسے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ ہیں اور تم سے کچھ نہیں مانگ رہے، لے لو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ اس نے اپنی قوم کے سامنے ایک چھوٹی سی شارٹ سپیچ کی۔ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو کیسے پوچھ سکتا ہوں اللہ کو چھوڑ کر، اس اللہ کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے، اور میں اس ایک رحمان کو چھوڑ کر تمام دوسرے معبودوں کو اپنا معبود بناؤں، ان کی پرستش کروں۔ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے ہٹ کے اس نقصان سے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اے میری قوم تم تو مجھے بڑے گمراہ رکھتے ہو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، سنو میری قوم کے لوگ، جس رب کا تعارف یہ انبیاء پیش کر رہے ہیں میں اس پر ایمان لے کے آیا ہوں، سنو، لسن فاسمعون، سنو، میں اس میں ایمان لے کے آ گیا ہوں۔ قوم
سیکولر تھی، قوم کے سربراہ سیکولر تھے، برداشت نہیں کر سکے۔ اس ایک رب پر، اس ایک رب کے قانون، فوری آگے بڑھے، اس شخص کو انہوں نے قتل کر دیا اور کہا قیل ادخل الجنہ۔ مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے۔ ایک تو قوم، قیل ادخل الجنہ کا مطلب قوم نے کہا جا، بہت جنت جنت بول رہا، اسی جنت میں چلے جا بول کے تلوار چلا دیے۔ مفسرین کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، جو ہی اسے ختم کر دیا گیا، اللہ نے کہا میرے بندے ڈونٹ ویسٹ ٹائم، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جو ہی آخری سانس ہوئی، گیٹ انٹو جنہ، اللہ نے کہا۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد سانس ختم ہوئی اور آخری لمحے کیسے گزرے؟ اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے، انبیاء کرام کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، انبیاء کرام کی محبت میں اپنے آپ کو ڈبوتے ہوئے، آخری لمحے قوم نے قتل کر دیا۔ اور اللہ نے کہا کہ اتنا زبردست تیرا اختتام، اور میں تجھے ویٹ کرنے کے لیے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ امیڈیٹ قیل ادخل الجنہ، ارے جلدی داخل ہو جا جنت میں۔ اب وہاں پہنچ کے اس کے انیشل سیکنڈز کیا ہیں دیکھیے۔ وہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ کیسا پردہ حائل ہے میرے اور میری قوم کے درمیان، آئے کاش کہ وہ پردہ ہٹ جاتا اور میری قوم مجھے دیکھ لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے انعامات و اکرامات سے سرفراز کر کے مجھے جنت میں داخل کیا ہے۔ اے کاش میری قوم دیکھ لیتی اور اس جنت کو دیکھ کے وہ بھی اسلام قبول کر لیتی۔ کامیاب آدمی سورہ حامیم السجدہ میں لائف لانگ ثم قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اس کامیاب آدمی کا اختتام سورہ یاسین میں کہ مخالفین کے مقابلے میں جب مخالفین کا غصہ بڑھ گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈونٹ ویٹ ملا، ڈونٹ ویٹ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہاں پہ کامیابی، حضرت گرامی دراصل یہ کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، مالک مجھے ایک کامیابی دنیا میں عطا فرما۔ نبی دنیا میں ایک کامیابی مانگ رہا ہے، کوئی ہو سکتا کوئی نبی دنیا نہیں مانگتا، آخرتی مانگتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دنیا کی چیز مانگی، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مالک جب تک قیامت ہو میرا نام اچھا مانا جائے، ایسا میرا نام میرے بعد والوں میں چھوڑیے تاکہ میرے واقعات سن کے ان کے ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے مولا مجھے بس ایک دنیا میں یہ چیز دے دیجئے میرے مالک، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ کامیاب لوگوں کا زمزمہ، وہ زندہ بھی رہتے ہیں تو بعد والوں کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، وہ تخت دار پہ بھی چڑھ جاتے ہیں تو قیامت تک ایمان کو تازہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر ان کے زمزمے ہوتے ہیں۔ آج ہم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام ابن تیمیہ، کیوں ان کے نام سنتے ہی ہمارے ایمان تازہ نہیں ہو رہے ہیں؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں وہ دیا تھا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. تاریخ میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ چنتا رہتا ہے ایک ایک دو دو کو چنتا ہے اور قیامت تک کے لیے نمونہ بناتا ہے. ہر صدی میں کئی شہداء پیدا ہوتے ہیں جن کی موت قیامت تک کے لیے لوگوں کے ایمان کو تازہ کرتی رہتی ہے. اللہ کے راستے میں تخت دار پہ چڑھنا یہ وہ اونچی موت ہے اور کامیابی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ویٹ میں نہیں رکھتے، ان ویٹ نہیں رہو، نہیں قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ بندے. حضرت گرامی، ایک چھوٹی سی حدیث پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک پہاڑ پہ چڑھے. شاید وہ احد کا پہاڑ تھا. اللہ کے نبی اپنے کبار صحابہ کے ساتھ جب پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ پہ خشیت طاری ہوگی، پہاڑ کانپ کے ہلنے لگا. پہاڑ کانپ کے ہلنے لگا. دیکھیے کامیاب لوگوں کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں. ہم تو مطلب یہ ہے کہ کامیاب کا مطلب بہترین کھانا مل گیا، شاندار کپڑے، اچھی گاڑی، مکان بہتر، خوبصورت بیوی، اچھے بچے پڑھنے والے، اوہ کامیاب آدمی. یہ ہم تمام کا تصور ہے. وہ خطیب ہو کے سامنے تمام کا تصور یہی ہے. لیکن کامیاب لوگوں کا اثر جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں ان پہ بھی کیا ہوتا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں اس حدیث کے ذریعے سے. وہ پہاڑ کانپنے لگا، ہلنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد رک جا، تھم جا، تھم جا. اس وقت تیرے سینے پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء ٹھہرے ہوئے ہیں، تو تھم جا. روایتوں میں آتا ہے کہ پہاڑ تھم گیا. اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان شہداء جن کا تذکرہ کرتے ہی پہاڑ کا تھرانا کم بند ہو گیا. زمین کے تنکے پر شہداء کا اثر ہوتا ہے. ان کے لیے احترام میں، اکرام میں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں، تنکے اور تمام کی تمام چیزیں. حضرات گرامی، اخبارات میں آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ ایک عظیم ہستی کل رات اللہ سے ملاقات کر گئی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی مثال تخت دار پہ چڑھ گئی. کوئی پیسوں کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے. سورہ یاسین کے اس کامیاب آدمی کے مطابق قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. آدمی کو زمین پہ جب جینا ہے تو کامیابی کا وہ معیار جب زمین اخبار بنتی ہے اس وقت ہم کیا ہوں گے، دیٹ از موسٹ امپارٹینٹ. آج تو اگر میں ہندوستان کا مالدار ترین آدمی بن جاؤں،
فوربس والا لکھے گا کہ دا ریچسٹ پرسن ان انڈیا، اخبار میں آئے گا، انٹرویو آئیں گے، کئی لوگ گھومیں گے چند دن، لیکن زمین جب اخبار بنے گی، جب ہم کس پوزیشن میں رہیں گے؟ اللہ کے اولو العزم بندے یہی پیغام دیتے ہیں اپنی زندگی اور موت کے ذریعے سے کہ مسلمانوں، زمین جس دن اخبار بنتی ہے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ سوچو، غور کرو۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔